دنیا کی تاریخ کا ایک نہایت اہم واقعہ قسطنطنیہ کی فتح ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشین گوئی فرمائی تھی، اور جو لشکر اس کو فتح کرے گا اس کے لیے کہا تھا کہ کیا ہی شاندار وہ لشکر ہوگا اور کیا ہی شاندار اس کا امیر ہوگا۔ اس لحاظ سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی گواہ بھی ہے۔ یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا گواہ بھی ہے۔ اس معاملے پہ کئی ویڈیوز اس واقعے کے اوپر کئی ویڈیوز بنائی گئی ہیں۔ کئی لوگوں نے اس کو سیریز کی صورت میں پیش کیا ہے۔ نیٹ فلکس کے اوپر بھی عثمان امپائر کی ایک سیریز موجود ہے، اور اردو میں بھی بے شمار سیریز موجود ہے۔ اس ویڈیو کا مقصد اس واقعے کی ساری تفصیل کو بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ چند ایسی چیزیں جو کہ ہسٹوریکل ان ایکوریسیز سے متعلق ہیں، جو کہ صحیح طرح سے بیان نہیں کی گئی ہیں، ان کا اظہار کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے جن کو یہ چیزیں پسند ہیں، اگر وہ اس کو پسند کرتے ہیں تو اس چینل پہ سبسکرائب کریں اور اس پہ لائک کا بٹن دبائیں۔ اس طرح کی اور بہت سی ویڈیوز بھی آپ کے سامنے آتی رہیں گی۔ چینل کا نام سفر ہے، زندگی بھی ایک سفر ہے، جس میں بہت سے مقام جو گزر جاتے ہیں وہ پھر نہیں آتے۔ اسی طرح کا یہ ایک سفر ہے جس میں جو مقام جو گزر گئے ہیں ہماری تاریخ کے، جو میری زندگی کے مقام گزر گئے ہیں، وہ پھر نہیں آئیں گے، لیکن ہم اسے ویڈیو کی صورت میں اس کو بیان کریں گے۔ ہسٹوریکل ان ایکوریسیز ہیں یا صحیح واقعات کی صحیح صورت کیا ہے، اس کو وہ بیان اس طرح اس چینل میں اس کو بیان کیا جائے۔ تو چلیے چلتے ہیں۔ چلیے چلتے ہیں ان ایکوریسیز کی طرف، یا ایسی چیزوں کی طرف جو کہ عام طور پر اس واقعے کے سلسلے میں غلط طور پر سمجھی گئی ہیں یا بیان کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے جو کہ اکثر لوگوں نے بیان کی ہے، ایون کہ نیٹ فلکس سیریز پہ جو عثمان امپائر کے اوپر سیریز ہے، اس میں بار بار اس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ قسطنطنیہ کو کبھی بھی فتح نہیں کیا گیا، بلکہ ایک جملہ بار بار اس میں آتا ہے کہ سینکڑوں سال سے 23 آرمیز انہوں نے محاصرہ کیا ہے قسطنطنیہ کا، اور 23 کی 23 آرمیز اس کو فتح نہیں کر سکے، یہاں تک کہ سلطان محمد ثانی نے اس کو فتح کیا۔ یہ بات ہسٹوریکلی ٹھیک نہیں ہے۔ قسطنطنیہ کی فتح سے پہلے، اس فتح سے پہلے صرف 200 سال پہلے چوتھی صلیبی جنگ، جو کہ لشکر یورپ سے آیا تو وہ یروشلم فتح کرنے کے لیے تھا، لیکن اسی دوران میں قسطنطنیہ کے اندر بادشاہ کو اتار دیا گیا اور بغاوت ہو گئی، اور ایک نیا شہنشاہ وہ تخت نشین ہوا۔ جو پرانا اتارا گیا معزول کردہ شہنشاہ تھا، اس نے بغاوت کی، اس کے حامی وہاں موجود تھے، اس نے چوتھی صلیبی لشکر کے ساتھ اتحاد کیا اور ان سے یہ وعدہ کیا کہ اگر وہ قسطنطنیہ کا تخت اسے واپس دے دیں گے تو وہ ان کو نہ صرف اقتدار میں شامل کرے گا بلکہ تمام اخراجات بھی اٹھائے گا۔ تو چنانچہ 200 سال پہلے سلطان محمد ثانی کی فتح قسطنطنیہ سے 200 سال پہلے صلیبی لشکر نے بالکل روایتی انداز سے قسطنطنیہ کی فصیلوں کو پار کیا اور اس کو فتح کیا، لوٹ مار مچائی۔ جو باقی شہنشاہ تھا اس کو تخت نشین کیا۔ یہاں لیٹن رومن امپائر اس کی بنیاد ڈالی گئی۔ اس کے بعد کوئی 50-60 سال کے بعد پھر وہی بادشاہ جو ہے اس کو تخت سے معزول کر کے دوبارہ پرانی شہنشاہیت برقرار ہوئی، قائم ہوئی۔ تو یہ بات ہسٹوریکلی ٹھیک نہیں ہے کہ قسطنطنیہ کبھی بھی فتح نہیں ہوا تھا۔
سلطان محمد ثانی سے 200 سال پہلے قسطنطنیہ فتح ہوا تھا۔ دوسری بات، سلطان محمد کا نام اور اس کی شخصیت۔ سلطان محمد کو اردو میں سلطان محمد فاتح کہا جاتا ہے۔ فاتح کا لفظ تو ٹھیک ہے، سلطان محمد کا نام اصل میں سلطان محمد ہے۔ اس کے والدین نے اس کا نام، اس کے والد نے اس کا نام محمد رکھا تھا۔ ہم اس کے نام کو تبدیل کرنے کا، ہمیں اس کے نام کو تبدیل کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جب اس کے والدین نے اس کا نام محمد رکھا، اس کے احباب اس کو محمد کے نام سے بلاتے تھے، تاریخ میں اس کا نام محمد ہے، تو اردو دان طبقہ کیوں اس کو محمد کے نام سے بلاتا ہے؟ آخر یہ سوال اپنی جگہ پہ ہے کہ اس کی وجہ کیا تھی کہ سلطان محمد کو بجائے اس کے کہ محمد بلایا جائے یا محمد کا نام دیا جائے، اس کو محمد کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ دو بیان کی جاتی ہیں۔ ایک تو ترکی زبان نے محمد، لوگ کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ترکی زبان میں محمد کے لفظ کو اپنی انداز میں جب ڈالا، اس کو ترکی زبان میں جب ڈالا تو دال کا لفظ آخر میں اس کو تے سے بدل دیا اور ہے کا لفظ اڑا دیا، تو محمد ہو گیا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے جو زیادہ قرینے قیاس ہے، وہ یہ کہ ادب کی وجہ سے کہ یہ نام بلایا جائے گا، محمد کا، شہزادہ محمد کا بلایا جائے گا، ہر جگہ پہ پکارا جائے گا، تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا تبدیل کر کے محمد کی بجائے محمد کر دیا جائے، تاکہ نسبت بھی محمد کے ساتھ رہے اور بے ادبی بھی نہ ہو۔ یہی وجہ زیادہ قرینے قیاس ہے، کیونکہ دال کا تے سے بدلنا کوئی اتنا ضروری نہیں ہے۔ محمد کے والد سلطان مراد، اس کے نام کے آگے دال آتا ہے، آخری لفظ، آخری ہجا دال کا ہے، وہ تو نہیں بدلا گیا، اس کا نام مراد ہی بولا گیا، اس کا نام مراد نہیں بولا گیا۔ تو یہ ایک اہم بات ہے کہ سلطان محمد، وہ اصل نام اس کا سلطان محمد ثانی ہے، نہ کہ سلطان محمد فاتح ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس فتح کے ساتھ بہت سی پیشین گوئیاں اور بہت سی ایسی چیزیں جوڑی گئی ہیں جو کہ حقائق کے برعکس ہیں اور جو مافوق الفطرت واقعات سے یا طاقتوں سے متعلق ہیں۔ مثال کے طور پر کہانی میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ تمام ستارے ایک زمانے میں ایک جگہ پہ آ گئے تھے، تو سلطان محمد کی سوتیلی والدہ نے آ کے اس کو کہا کہ اب تمہارے ستارے تمہارے لیے سازگار ہیں، اس لیے تمہیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے اور جنگ میں فتح تمہاری ہوگی۔ اسی طرح سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ یروشلم جو آیا صوفیہ ہے، وہاں سے ایک روشنی نکلی، اور روشنی جو ہے وہ اس سے یہ لوگوں نے تاثر لیا کہ مقدس مریم جو ہیں وہ ایک شہر کو چھوڑ کے جا چکی ہیں۔ مسلمانوں کے ہاں یہ روایات بیان کی گئی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر سلطان محمد کو حکم دیا کہ تم کو قسطنطنیہ فتح کرنا ہے۔ اس حکم کی تعمیل میں وہ لشکر کشی کر کے نکلے۔ اس طرح کی تمام چیزیں کوئی خاص بنیاد نہیں رکھتی ہیں تاریخ، یہ قصے کہانیاں ہیں جو اس واقعے میں رنگ آمیزی کرنے کے لیے داخل کیے گئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ سلطان محمد کے والد سلطان مراد نے قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے لشکر کشی کی تھی۔ اس وقت سلطان محمد چھوٹی عمر کے تھے، شاید 10 سال کے یا 9 سال کے تھے، وہ بھی لشکر میں اس کے ساتھ تھے۔ اس وقت سے ہی ان کے دل، چونکہ وہ والد کے ساتھ لشکر میں تھے اور قسطنطنیہ کا محاصرہ ہوا تھا، قسطنطنیہ کا فتح نہیں ہو سکا تھا، لیکن اس وقت سے ہی ان کے اور ان کے لوگوں کے دلوں کے اندر یہ خیال تھا کہ یہ جو مشن والد نے نامکمل چھوڑا تھا اس کا مکمل کیا جائے گا۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ سلطان محمد نہایت زیرک، نہایت ذہین اور نہایت ہی عبقری صلاحیت رکھنے والے شخص تھے، نوجوان تھے،
اور آؤٹ آف دا باکس جا کر سوچنے کی صلاحیت رکھتے تھے. انہوں نے اس مہم کے لیے پوری تیاری کی تھی. سب سے بڑی جو تیاری تھی وہ کیننس توپوں کا استعمال تھا. اس کے لیے انہوں نے بڑے سائز کی توپیں بنوائی تھیں, ایسی توپیں جو پہلے کبھی بھی استعمال نہیں ہوئی تھی. اس کے لیے بہت سا خرچ کیا تھا. دوسری بات انہوں نے اس میں ایک انوویشن جو کی تھی وہ یہ تھی کہ سربیا کے لوگوں کا ایک پورا بریگیڈ, ایک پورا جتھا اپنے ساتھ لے کے آئے تھے جو کان کنی میں ماہر تھے, سرنگیں بنانے والے تھے. ان لوگوں کا کام یہ تھا کہ سرنگیں بنا کر آگے جا کر دیوار, فصیل کی دیوار کے آگے اس کو سرنگوں کو بارود سے اڑا دیں. یہ بھی پہلی دفعہ ہوا تھا. تیسری بات انہوں نے یہ کی کہ بحری بیڑے کو جو کہ اندر جا نہیں سکتا تھا کیونکہ آگے بلاکیڈ تھا, انہوں نے خشکی کے راستے سے بائی پاس کر کے اس کو فصیل کے سامنے کے جو سمندر ہے اس کے آگے اتار دیا اور وہاں سے بمبارڈمنٹ ہوتی رہی. تو یہ مسلسل تیاری اور جنگی حکمت عملی, اس کا نتیجہ یہ تھا کہ قسطنطنیہ فتح ہوا. اور یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ قسطنطنیہ کے اندر, فصیل کے اندر جو عیسائی فوجوں کی تعداد تھی 7 سے 10 ہزار کے قریب تھی. جو نوجوان وہاں جو فوجی نہیں تھے لیکن لڑنے کے قابل جوان تھے, ان کی تعداد 36,000 تھی. اس کے مقابلے میں سلطان محمد کی فوج 50 سے 60, 70, 80 ہزار کی تعداد بیان کی جاتی ہے. اتنی بڑی تعداد, اور پھر جب کہ وہ شہر محاصرے میں ہو اور سلطان کو وقت کی کوئی مسئلہ نہ ہو, کہ رسد کا کوئی مسئلہ نہ ہو اور باہر سے کوئی کمک بھی نہ آ رہی ہو, تو یہ ممکن نہیں تھا کہ قسطنطنیہ فتح نہ ہوتا. سب کو, سلطان کو بھی, سلطان محمد کو بھی یقین ہوگا کہ ہمارے پاس آرمی ہے, ہمارے پاس لوگ ہیں, ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے, دشمن کمزور ہو رہا ہے, رسد کا مسئلہ ہے, فصیلیں کمزور ہو رہی ہیں, کسی نہ کسی دن فصیل اپنی جگہ چھوڑے گی اور ہم اس قسطنطنیہ کے اندر داخل ہوں گے. یہ جنگی تیاری اور کامیاب حکمت عملی کا نتیجہ تھا کہ فتح انیویٹیبل تھی. اس کے لیے کسی قسم کی کوئی شگون, کسی قسم کی کوئی کرامت, کسی قسم کی کوئی کسی اور مافوق الفطرت تائید کی ضرورت نہیں تھی. ایک کامیاب جنگی حکمت عملی جو آج بھی جنگوں میں استعمال ہوتی ہے, جہاں رزلٹ انیویٹیبل ہو جاتا ہے. جب آپ ایک کامیاب حکمت عملی کے ساتھ کسی بھی جگہ پہ حملہ کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ انیویٹیبل ہوتا ہے کہ اس کا نتیجہ یہی نکلے گا, اور وہی قسطنطنیہ کے فتح کی صورت میں نکلا. تو یہ 3 مختصر چیزیں ہیں جن کے بارے میں عام طور پر بہت سی غلط فہمیاں ہیں. ایک یہی ہے, میں ایک دفعہ پھر دوہرا دیتا ہوں, ایک یہی ہے کہ قسطنطنیہ کا بھی فتح نہیں ہوتا اور سلطان محمد نے اس کا فتح کیا. یہ غلط ہے. سلطان محمد کا نام سلطان محمد بلانا غلط ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ایک کامیاب جنگی حکمت عملی کی وجہ سے قسطنطنیہ فتح ہوا. اس کے لیے کسی کرامت, کسی بشارت, کسی اور چیز کی ضرورت نہیں تھی. یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ عربوں نے کئی دفعہ قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی کوشش کی, صحابہ نے فتح کرنے کی کوشش کی. ابو ایوب انصاری ایک لشکر میں شامل تھے جس میں امام حسن اور امام حسین بھی اس لشکر میں شامل تھے, صحابہ کی اور تعداد بھی اس میں شامل تھی. وہ تو فتح نہیں کر سکے. تو جو سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے, اگر بشارت ہونی تھی تو انہی کے لیے ہونی تھی, وہ نہیں فتح کر سکے. اس لیے کہ وہ جنگی حکمت عملی اس وقت وہ اس لیول پر نہیں آئی تھی جس میں وہ قسطنطنیہ کا محاصرہ توڑ سکتے, اس کی فصیلوں کو برباد کر سکتے یا ختم کر سکتے. وہ اسی زمانے میں ہو سکی جب کہ سلطان محمد ثانی اس نے ان تمام وسائل کو, ان تمام ذرائع کو مہیا کیا, تبھی قسطنطنیہ فتح ہوا. خواتین و حضرات, یہ میری پہلی ویڈیو تھی. اس سلسلے کی اور ویڈیوز بھی آپ کے پاس آتی رہیں گی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ لائک کا بٹن دبائیں اور چینل کو سبسکرائب کریں. انشاءاللہ پھر بھی آپ سے ملاقات ہوگی. خدا حافظ.